13 ظالم اکٹھے ہو گئے ہیں ایک عمران خان کے خلاف، جہاں پہ خان صاحب کے بال کو بھی یہ بھیگا نہیں کر سکتے۔ مقصد شہباز گل کی تقریر ہے کہ عمران خان ہے، پہلے تو کلیئر کریں۔ جان بوجھ کے خرید و فروخت ہو رہی ہے، غریب کی تو ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو صرف اپنی سیٹ بجانا، اپنی عہدے بچانا۔ 152 ارب روپیہ غریبوں میں تقسیم کیا، 120 ارب کا راشن کارڈ، انصاف راشن کارڈ انٹروڈیوس کروایا۔ ابھی کیا ہے ان لوگوں کے آتے ہی تباہی ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت ہم پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں اور میرے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ایم پی ہیں پی ٹی آئی سے، سید یاور عباس بخاری صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے کوئکلی جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی گزشتہ رات بھرپور کوشش کی گئی، 13 جماعتوں نے مل کر یہ پلاننگ کی۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے 13 جماعتوں کی پی ڈی ایم کی اس پلاننگ کو ناکام بنایا۔ جی بخاری صاحب، دیکھیں سب سے پہلے تو عوام پاکستان خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی ایک اعلان کے بعد کتنی تھوڑی سی دیر لگی اور ہزاروں لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، اور ابھی یہ ہزاروں کی بات ہی نہیں ہے، تو لاکھوں کی بات ہوگی۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ جہاں پہ خان صاحب کے بال کو بھی یہ بھیگا نہیں کر سکتے، یہ تو ہم دعوے سے کہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ خان صاحب کو یہ لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ لڑائی کے باوجود بغیر تو لے کے جا نہیں سکیں گے، لوگ کھڑے ہوں گے، تو خان صاحب کی عوام کے اندر مقبولیت اور بڑھے گی۔ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، کوشش کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 13 جماعتیں، مطلب کچھ انتہا ہے ظلم کی کہ 13 ظالم اکٹھے ہو گئے ہیں ایک عمران خان کے خلاف۔ آج تک کر کیا سکے؟ 20 میں سے 15 سیٹیں یہ لوگ ہار گئے، پھر کراچی والی سیٹ کل رات کو یہ ہار گئے، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے بائی الیکشنز بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے ان لوگوں کی یہ ناپاک ذہنیت کو ناکام بنائے گی انشاءاللہ۔ اور شہباز گل صاحب پہ بڑا ٹارچر کیا گیا، ان کو الٹا لٹکا کے مارا گیا، جسمانی تشدد کیا گیا، ان کے جسم پر 5 ملی میٹر کے جو ہے نا کٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا کسی قانون میں اس طرح کا اجازت ہے کہ اس طرح سے آپ کریں؟ دیکھیں یہ بربریت کے قانون میں تو ہے سی اجازت، یزیدیت کے قانون میں تو ہے سی اجازت، لیکن انسانی کسی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس کے اوپر پرچہ ان لوگوں نے کروا دیا ہے، تو کورٹ میں کیس کریں نا۔ کورٹ میں بھی نہیں جا رہے ہیں، ریمانڈ پہ ریمانڈ لی جا رہے ہیں، اور ریمانڈ میں پوچھتے کیا ہیں، خان صاحب کھاتے کیا ہیں، خان صاحب پیتے کیا ہیں، خان صاحب کے پاس آتا کون ہے، خان صاحب جاتے کس کے پاس ہیں، فلاں بندہ کیسے پیغام پہنچاتا ہے، فلاں بندے کو ملتے کیسے ہیں۔ ابھی مقصد شہباز گل کی تقریر ہے کہ عمران خان ہے، پہلے تو کلیئر کریں۔ نظر ہی آ رہا ہے کہ مقصد عمران خان ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب یہ کر نہیں پائے ہیں تو ان کو بھی یہ چیز ملی ہے کہ خان صاحب کی تقریروں کو کل ان لوگوں نے یوٹیوب کو بھی بیچ میں وہ جی بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا، یوٹیوب نہیں چل، آج بھی ایشو آ رہا ہے یوٹیوب۔ دیکھیں یوٹیوب کو شٹ ڈاؤن کر دیا، پھر چینلز کے اوپر تقریر نہیں دی۔ پیمرا نے پابندی لگا دی، خان صاحب کی تقریر نہیں آنر کریں گے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ سلسلہ چلے گا کیسے؟ دیکھیں پیمرا جو ہے وہ صحافت کا تحفظ والا ہے، ایک نگران ادارہ ہے کہ جو ان کا تحفظ بھی کرے، ان کو گائیڈ لائنز بھی دے۔ ابھی خان صاحب کی تقریر میں کون سی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو عام فہم میں لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے، اور ہر دن جب یہ لوگ جتنی رکاوٹ ڈالیں گے یہ باتیں اور بڑھیں گی، رکیں گی نہیں۔ مطلب ذہنی وہ سامنے آ کے کوئی شاید نعرہ نہ لگائے، لیکن وہ یوٹیوب کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر وہ ساری باتیں کریں گے۔ اس سے اور افراتفری پھیلے گی، اس سے اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اداروں کا نقصان ہو رہا ہے، وہ اور زیادہ نقصان ہوگا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کو ٹارچر کرنے کے بجائے تم اس کے اوپر کیس چلاؤ، وہ کیس نہیں چلا رہے، تو یہ چیز بتا رہی ہے ان کی منافقت، یہ ڈر گئے ہیں، اور اس ڈر میں یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو باملے لوگ کرتے ہیں، پاگل لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں عوام کے ناظرین کرام کے لیے کہ اے آر وائی پہ قدغن کیوں لگائی گئی ہے؟ جو سب سے زیادہ پاکستان میں چینل دیکھا جاتا ہے وہ اے آر وائی ہے، تو اس کو کیوں بند کر دے گی؟ کیا وہ آپ کون سی آواز ایسی اس پہ آ گئی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں اے آر وائی کو، ان لوگوں نے اس کا این او سی بھی منسوخ کر دیا۔ جس طریقے سے عمران ریاض خان کے اوپر ٹارچر کیا اور اس کو جو بھی اشیاء کھانے میں ملا، اگین اس کا چینل سے اس کو نکال دیا، ایکسپریس نیوز سے اگین چینل اس کا پروگرام آف۔ دیکھیں یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ڈرتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے سمیع ابراہیم کو دیکھ لیں، وہ ارشد شریف کو دیکھ لیں، مطلب صابر شاکر کو کہا ملک سے فرار ہو جائے، صابر شاکر ملک سے چلا گیا اپنی جان کے تحفظ کی۔ ارشد بھی چلا گیا۔ دیکھیں یہ کیوں پرابلمز آ رہے ہیں، یہ صحافت کو لفافہ صحافت بنانے کے چکر میں کہ جہاں سے لفافہ آئے گا وہاں سے بات ہوگی، جہاں سے کوئی عہدہ ملے گا۔ ابھی ایک صحافی ہے وہ پیمرا کا چیف بن جائے،
پی ٹی وی کا چیف بن جائے. یہ کہاں کا, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. غلط یہ جان بوجھ کے خرید و فروخت ہو رہی ہے. سیاسیوں میں بھی خرید و فروخت کرتے ہیں, پھر ابھی صحافت میں خرید و فروخت کر رہے ہیں. ججز کا جو ان لوگوں نے کیا ماضی میں وہ سب کے سامنے ہے. پیچھے رہ کیا جائے گا؟ آخر میں تباہی اس ملک کی ہو رہی ہے. اور جو غریب ہے وہ بالکل پس رہا ہے, اس چکی میں مزید پستا جا رہا ہے. غریب جو ہے اس مہنگائی کی چکی میں مزید پستا جا رہا ہے. تو غریب کی ان کو پرواہ کب تھی یا کب ہے؟ غریب کی تو ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کو تو صرف اپنی سیٹ بجانا, اپنی عہدے بچانا, اپنی حکومت بچانا, ان کو اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. خان صاحب نے اتنی مشکل حالات میں بھی 152 ارب روپیہ غریبوں میں تقسیم کیا. 120 ارب کا راشن کارڈ, انصاف راشن کارڈ انٹروڈیوس کروایا. پھر 440 ارب روپے کا انصاف صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا. مجھے بتائیں کہ اس حالت میں یہ سب کچھ چل رہا تھا. ابھی کیا ان لوگوں کے آتے ہی تباہی ہو گئی کہ جہاں پہ یہ لوگ کچھ کرنے کے قابل نہیں. ہر سب بجلی کے ریٹ ڈبل کر دیے گئے ہیں, پیٹرول ڈیزل کے ریٹ ڈبل ہو گئے, اور یقین کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیرل کی فی بیرل جو پیٹرول 90 پہ آ چکا ہے, اور خان صاحب کے دور میں 150 روپے فی بیرل تھا. تو آپ یہ کیوں مہنگا دے رہے ہیں؟ تب وہ اینکرز کو بڑی تکلیف تھی. اب وہ صاحب بندے کہاں گئے ہیں؟ دیکھیں یہ اینکر جتنے باتیں کرتے ہیں نا, ایک اینکر نے بولا کہ شہباز گل پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک خاتون اینکر نے یہ بات کی. تو میں نے صرف یہ بولا شکر ہے کہ اس پروگرام میں کوئی نون کا بندہ موجود نہیں تھا, ورنہ یہ دو میرے خلاف انہوں نے بڑا ریٹیلیٹ کیا اس بات کے اوپر. لیکن جب آپ یہ بولیں جہاں پہ مصطفیٰ کھوکر کہہ رہا ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, جب اچھے لوگ کنڈیم کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ ایک اخباری نمائندے ہونے کے ناطے آپ کو نیوٹرل ہونا ضروری ہے. آپ عوامی مسائل کو سامنے لے کے آئیں. ایک پاکستانی شہری کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ایک اینکر کہے کہ میرے وثوق ذرائع, پھر مصطفیٰ کھوکر پاگل ہے, باقی لوگ پاگل ہیں. مطلب ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ہمارا 2 لاکھ کا مجموعہ ہوتا ہے وہ یہ اینکر کہتی ہیں کہ 2000 لوگ تھے. مطلب ابھی یہ کوئی تک تو نہیں بنتی ہے نا. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نون کا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہو, تو کہتے ہیں آپ ہمیں ٹارگٹ کر کے بھائی تم انصاف کی بات کر لو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یار آپ کا انہوں نے بندہ اٹھایا ادھر سے وفاق سے, حالانکہ ان کی 25 کلومیٹر کے وہ پرائم منسٹر ہیں. ٹو بی آنیسٹلی میں آئی ایم اے جرنلسٹ, لیکن جو حقیقت ہے وہ ہمیں بتانا پڑے گی. میں کسی پارٹی کا ورکر نہیں ہوں سر. 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں آپ, ہزاروں کلومیٹر کے سی ایم ہیں آپ. مجھے بتا دیں ایک بھی بندہ آپ نے نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, فضل الرحمان کا, 13 جماعتوں میں سے کسی ایک کا کوئی چھوٹا سا کونسلر اٹھایا ہو؟ مجھے بتا دیں. دیکھیں ہماری سیاست لوگوں کو اٹھانے میں نہیں ہے. ہماری سیاست برائی کو ختم کرنے میں ہے. ہماری سیاست لا قانونیت کو ختم کرنے میں ہے. ہماری سیاست یہ کہتی ہے جس سے اپنے طاقت سے, اپنے عہدے سے تجاوز کیا, اور جس نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری دکھائی قانون توڑ کر, ہم ان کے خلاف ہیں. ان کے خلاف ہم نے پرچے بھی کروائے ہیں, اور ہم قانون کا ڈیو پروسیس فالو کر رہے ہیں. ہم ایسے اٹھانا چاہیں تو ان میں سے کون ہے جس کو ہم نہیں اٹھا سکتے؟ مطلب وہ آپ 26 کلومیٹر کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں 20 کلومیٹر کا علاقہ ہے, اس سے باہر کبھی بھی نہیں آتے. ہماری انٹیلیجنس ہمیں نہیں بتاتی کون کدھر کب آ رہا ہے. ہم اٹھا سکتے ہیں, لیکن اٹھاتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ان کے جو یزیدی فعل ہے اس کو ہم فالو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. جو ہلاکو خان کا طریقہ کار ہے ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے. ہم قانون کی بالادستی رکھ کر ہم ان کو سبق ضرور سکھائیں گے. اور لاسٹ پہ جو ماڈل ٹاؤن میں جنہوں نے قتل و غارت کی تھی, رانا ثناء اللہ نے, شہباز شریف نے, حمزہ شہباز نے, اور ان کے دوسرے رہنماؤں نے, ان کا احتساب شروع ہو گیا. بالکل ہونا چاہیے, اور ہو رہا ہے, شروع کر دی ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے پچھلے اپنے 3 سال میں نہیں کیا, پونے 4 سال میں نہیں کیا. اس میں ہمیں کرنا چاہیے تھا. وہ جو نہیں ہوا اس غلطی کی ہم تلافی بھی کریں گے انشاءاللہ. بخاری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. معزز ناظرین کرام, ہمیں اور مجھے اور بخاری صاحب کو اجازت دیجیے. اپنے قرب جوار میں غربا کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.